بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ رمشا اور حسن بیگ حاضر. سب سے پہلے ناظرین، روزے شروع ہو گئے ہیں تو رمضان مبارک آپ سب لوگوں کو. اور آج ہم نے اسی حوالے سے ہی یہ ٹاپک چنا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو ماہ صیام ہوتا ہے اور روزے ہوتے ہیں، یہ سکھاتے کیا ہیں انسان کو، اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، اور اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان کیا اس سے حاصل کرتا ہے، اور اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور بندے کا، چونکہ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو بنیادی طور پہ یعنی یہ واحد ایک عبادت ہے جو بنیادی طور پہ اس میں کوئی اور حائل نہیں ہے، اور یہ ڈائریکٹ آپ کا اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے آج بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں اور بتانا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ بندے کو سکھا کیا رہا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں بندہ اس سے فوائد حاصل کر رہا ہوتا ہے. رمشا، تھینک یو ویری مچ. بڑے عرصے بعد جو ہے نا آپ سے وہ جو ہے نا بہت ہماری شکریہ. ملاقات ہو رہی ہے. یہ بڑی مجھے پتہ ہے آپ جس آرڈیل سے اور جس پرابلم سے گزر رہی تھی، تو ابھی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ سے بہت بہتر ہے، الحمد للہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ روزے شروع ہو گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ پہلے بھی کافی عرصے بعد ہم مل رہے ہیں تو سمارٹ ہو گئی ہیں، تو مزید آپ سمارٹ ہو جائیں گی. امید کرتے ہیں، لیکن میرا تھوڑا سا الٹا حساب ہوتا ہے، روزوں میں شاید موٹی ہو جاتی ہوں پکوڑے سموسے کھا کے. نہیں، پکوڑے سموسے ذرا کم کھائیں نا. حالات ایسے ہی، کچھ سوچنا یہ اسی طرح پڑے گا. فیٹس وغیرہ برن کریں، اس کو جو ہے نا انشاءاللہ. فیٹی ایسڈ جو ہے نا، یہ روزے جو ہے نا، یہ تو بہت بڑی مطلب ایک نعمت ہے اللہ کی، نعمت ہماری ہے. باڈی کو ایک مہینہ آکسیڈائز آتا ہے. کرتا ہے، ڈی آکسیڈائز کرتا ہے، بڑا اچھا رہتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ بنیادی طور پہ روزے سٹارٹ کب ہوئے؟ یہ میں بھی اس کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ پروگرام بھی کرنا تھا، تو اس میں 1500 BC میں یہ سٹارٹ ہوئے. اور ہاں، بنیادی طور پہ اس کی ابتدا جو ہے نا وہ 2 ہجری. جی نہیں، اسلام میں تو 2 ہجری سے ہوئی. ہم اس کی بالکل شروعات دیکھ رہے ہیں کہ انسان اچھا. نے کب سے شروع کیا. جو نون ہسٹری ہے اس کے مطابق بیسیکلی بدھا جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے یعنی ٹوٹل فاسٹنگ میں ہوتا تھا، اور اس وقت تک وہ فاسٹنگ میں رہا کہا جاتا ہے جب تک اس کو انلائٹنمنٹ حاصل نہیں ہوئی، یعنی وہ سدھارتا کے اس میں تھا. اور اس میں جب بدھ آپ کو پتہ ہے مذہب جو ہے، بدھ ازم جو ہے، یہ وہاں سے یعنی وہ کہا جاتا ہے، بعض لوگ جو ہے نا ہمارے بہت ساری کتابوں میں اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ ہی واز ون آف دا پروفیٹس، بدھا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے. اور یہ ہندو مذہب جو ہے نا آپ کو پتہ ہے یہ سب سے پرانا ہے، اور ویدک میں اور یعنی اس زمانے سے شروع ہوا. جیسے میں نے کہا کہ 1500 BC سے یہ یعنی سٹارٹ ہے، اور اس میں پھر یہ یعنی ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ یہ روزے رکھے جاتے ہیں. اور روزوں کا ڈسپلن ڈیفرنٹ ہے. یعنی ایک بات تو کنفرم ہے کہ بنیادی طور پہ کھانا پینا جو ہے نا وہ منع کیا جاتا ہے، اور اس کی ڈیوریشنز ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ ہندو جو مذہب ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں وہ کہتا ہے کہ آگ سے بنی ہوئی چیز جو ہے نا اس کو نہ کھایا جائے، تو وہ بھی ایک آپ کا یعنی وہ ہو جاتا ہے. اور ان کا میرا خیال ہے یہ جو فاسٹنگ کا دورانیہ ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح ہاں، کرسچنز میں بھی ہے اور یہودیوں میں بھی ہے. مطلب آلموسٹ سارے مذاہب نے اس کو وہ کیا ہے، فاسٹنگ رکھی ہے اور لیکن ڈفرینٹ سٹائل سے ہے. ڈفرینٹ سٹائل سے رکھی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ انسان کی کہیں نہ کہیں یہ ضرورت بھی تھی، اس کے علاوہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں میں تو 2 ہجری میں سن 2 ہجری میں جو ہے نا یہ حکم آیا. اور لیکن اس سے پہلے چونکہ انسان یہ رکھ رہا تھا تو اس کو بنیادی طور پہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ فائدے کیا تھے، یعنی انسان کیوں یہ روزے رکھ رہا تھا آپ کے ذہن کے مطابق. اس کے علاوہ کہ میرا اور آپ کا جو ایشو ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے پتلے ہو جائے. تو اس کے علاوہ کیا ایشوز آپ کو لگتے ہیں؟ دیکھیں،
ہم پورا سال کھاتے رہتے ہیں. اگر سائنس کے طور پہ دیکھا جائے تو ہم پورا سال جب کھاتے رہتے ہیں, کچھ ایک منتھ کی فاسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, ہماری باڈی سے جتنے بھی ایکسٹرا ویسٹ ہوتا ہے وہ خارج ہوتا ہے, نکلتا ہے. ہماری باڈی کو بہت زیادہ آکسیجن اور مطلب بہت اچھی فریش رہتی ہے. اس میں ڈفرینٹ بیماریاں بھی ہوتی ہیں, وہ کنٹرول میں آتی ہے. کیلسٹرول ہو گیا, ہارٹ اٹیکس کے ایشو ہو گئے, لنگس کے ایشو ہو گیا. اس میں ڈفرینٹ بیماریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ٹھیک ہوتی ہے, بہتری کی طرف جاتے ہیں. اور اس کو اگر ہم اسلامی طور پہ دیکھیں, جو ہمیں جتنی میری نالج ہے, جتنا مجھے سمجھ آتا ہے, اس کے مطابق اللہ نے ایک اپنے عبادت اپنے نزدیک کرنے کا انسان کو موقع دیتا ہے, تاکہ انسان جو ہے نا گناہوں سے بچ سکے. دیکھیں, روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنا روزہ نہیں ہوتا. روزہ آنکھوں کا روزہ ہے, بولنے کا ہے, کانوں کا ہے, ہر چیز کا. نہ آنکھوں سے کسی غلط چیز کو دیکھیں, نہ منہ سے کوئی گالی گلوچ کرے, جو ہم نارمل لائف میں کرتے ہیں. اور یہ آج کل کے دور میں تو ہم نے فیشن بنایا ہوا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں پہ عجیب سی بات ہے کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا, 1-2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ہی مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا. تو آپ نے دیکھا یہ بالکل یہ جو ہے نا پاکستان میں, یا میرے خیال سے شاید پاکستانی مسلمس میں یہ چیز سب سے زیادہ ہے. باہر کے آپ کنٹریز میں دیکھیں, یقین کریں, وہ رمضان میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے, جبکہ وہ نان مسلمس ہیں. نان مسلمس کے لیے سستی کر دیتے ہیں, اور مسلمس اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مزید مہنگی کر دیتے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو ہمارے اپنا دین, ہمارا ضمیر ہے نا. عبادت ہے جو بنیادی طور پہ انسان کو بہت کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے, لیکن وہاں پہ یہ جو ہمارے بازار ہیں, ہماری چیزیں ہیں, یہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جو ہے نا مہنگائی شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کیا سچویشن ہے؟ یعنی اب میں تو کیا کہوں, یہ تو انسانوں کا ضمیر ہے. مسلم جو ہے نا, اسپیشلی پاکستانی جو ہیں, ان کا کیا, یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی, میرا خیال ہے مسئلے مسائل کوئی زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں؟ ہماری جو تربیت ہونی چاہیے تھی, جو بیسیکلی کام ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوتا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اب جس طرح کہا جاتا ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ پیکیجز نکالتی ہے, رمضان پیکیجز نکال رہی ہوتی ہے, لیکن چیزیں تو پھر بھی مہنگی ہو رہی ہیں. چیزیں بازار میں, اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے, بازار میں مارکیٹ ریٹ تو کم کرتی نہیں, وہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ کم کر دیتی ہیں. تو اور مطلب لائک کوالٹی بھی وہ اتنی گرا دیتی ہیں کہ جو چیزیں نہیں بھی دیکھی ہوتی وہ بھی ادھر مل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ دنیا میں تو میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے یعنی وہ آتے ہیں, تہوار آتے ہیں یا مہینے آتے ہیں یا فنکشنز آتے ہیں, اس میں چیزیں بہت سستی ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں, یہ جب کرسمس آتی ہے تو 25 دسمبر کو, وہ مہینے پہلے سے ہی, یعنی 1 دسمبر سے ہی چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. لوگ جو ہے نا وہ, لیکن پاکستان میں اس کی بھی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اچھا, کرسچنس کی جو کرسمس کی چیزیں آتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں سال میں ایک ہی دن تو آنا ہے, تو صحیح طرح رگڑو. نیو ایئر بھی آ رہا ہے, تو لوگ جو ہے نا خرچ کرنے کے چکر میں اب ان کو جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو. بیسیکلی ہمارے کنٹری میں نا یہ کانسیپٹ ہے کہ انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے. اب مجبوری ہے نا, سب کو پتہ ہے کہ رمضان میں یہ چیزیں ضرورت ہے, اور بائی ہوک اینڈ بائی کروک لوگ لیتے ہیں. لوگوں کی ضرورت ہے, غریب سے غریب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, مطلب وہ نیسیسٹی بن جاتی ہے, جو نارملی ہے اب بندہ نہیں لیتا, لیکن ذخیرہ کر لیتے ہیں چیزیں. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا رول چلاتے ہیں, اور 80-20 رولز پہ ذخیرہ کر کے اس کو پھر مہنگے داموں پہ بیچتے ہیں. اب دیکھیں اس دوران پیاز 1600-1700 روپے دھڑی ہے, ایگزامپل ہے. اچھا, یہ تو مجھے یقین ہی نہیں آیا. مجھے بھی وائف بتا رہی تھی کہ وہ 1500-1600 پہ ہو گیا. تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ میں ایک زمانے میں یہ اتوار بازار جایا کرتا تھا, اور وہاں پہ یعنی 10 روپے کلو کے حساب سے مل رہا ہوتا تھا, 8 روپے کلو کے حساب سے. لیکن میں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی پرانی بات کر رہا ہوں, اتنی یعنی پچھلے 2-3 سال کی بات نہیں کر رہا. جب نہیں, پچھلے اگر آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سال میں بھی آپ دیکھیں تو 250-300-400 روپے دھڑی بھی تھا پیاز, لیکن اس ٹائم 1600. میں بھی گئی تھی منڈی میں, دیکھی میں مجھے واقعی حیرانی ہو رہی کہ یار سیریسلی پیاز اتنا مہنگا ہے. اب یہ ضرورت ہے نا, روزمرہ کی ضرورت ہے. زرعی ملک ہے, اور زرعی ملک میں مطلب اتنی ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں تو بات تو سمجھ نہیں آتی ہے غریب آدمی کیسے گزارا کرتا ہوگا. جبکہ آپ ٹماٹر ہی دیکھ لیں, 1000 روپے دھڑی ہے. اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے, ہر چیز جو ہے نا آپ نے مہنگی کروا دی ہے. چلیں اس سے چلتے ہیں. بنیادی طور پہ ناظرین کو, سب کو, ہم چونکہ مسلم معاشرہ ہیں, سب کو ہی پتہ ہے یہ ڈان ٹو ڈسک جو ہے نا ایک فاسٹنگ ہوتی ہے, جس میں کھانا پینا بالکل منع ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ہم لوگ سحری کے وقت اٹھتے ہیں, اور پھر مغرب کے وقت جو ہے نا افطاری کرتے ہیں, اور تھرو آؤٹ دا ڈے ہم بنیادی طور پہ
ایک ڈسپلن کو جو ہے نا فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر جو ہے نا اپنے نفس کے اوپر جو ہے نا ایک اپنے فزیکلی ہم نے اس پہ کنٹرول رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے لیکن میں آپ سے ویسے جنرلی کوشچن کروں کہ آپ کو کیا لگتا ہے رمضان میں اللہ کا حکم ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا ہے، غصے پہ قابو رکھنا ہے، غلط الفاظ نہیں نکالنے، بولنا سنیا، آپ کو نہیں لگتا جب آپ بازار جائیں یا باہر کہیں پہ ایون گھر میں ہی ہوں تو رمضان میں روزہ رکھ کے لوگوں کے ٹیمپریچر کچھ زیادہ ہی ہائی ہوتے ہیں، بی پی بڑے یہ ہوتے تو ہیں؟ بڑی عجیب سی بات ہے، بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بنیادی طور پہ اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ دن کے ٹائم بھی لوگوں کے ٹمپریچر ہائی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بلڈ پریشر بھی بڑا پاکستان میں تو ہائی بہت ہوتا زیادہ ہے ہے، میرے لیکن شام کے ٹائم اگر آپ کمیوٹ کر رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، گاڑی پہ جا رہے ہوں، کسی چیز پہ جا رہے ہوں، اور کوئی یعنی ہر بندہ اتنا یعنی جلدی میں اس پہ ہوگا، جلدی میں ہوگا اور سنے گالیاں گا دے نہیں۔ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا مجھے جلدی جانا ہے، پتہ نہیں، اچھا ایسے لگتا ہے اگر کہ ان دیکھا لوگوں نے جائے نا احسان ہم پہ دوسرے انسان پہ اللہ پہ کیا ہوا۔ احسان کرتے ہیں روزہ ہاں رکھ کے، وہ حساب ہوتا ہے ہاں ہمارا، لیکن آپ دیکھیں جنرلی کہ کیا ہوتا ہے روزہ رکھ کے 2 ٹائم کا کھانا تو اللہ آپ کو دیتا ہے نا، کوئی جو غریب ہوتا ہے وہ ویسے ہی 2 ٹائم کا کھاتا ہے، جو امیر ہے وہ 3 ٹائم کا کھا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، تو 3 ٹائم میں سے 1 ٹائم کی روٹی نہیں انسان کو ملتی تو اتنا ہائپر ہو جاتا ہے وہ۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو ہے نا، واقعی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، وہ یعنی مذہبی ایک فریضہ جو بنیادی طور پہ ڈسپلن سکھانے کے لیے، نظم و ضبط سکھانے کے لیے مسلمانوں کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہیں پہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ اس ڈسپلن کی بجائے وہ انتہائی انڈسپلن ہو جاتے ہیں، انتہائی یعنی وہ بہت زیادہ ہائپر ہوں گے، اور ادھر کوئی بندہ موٹر سائیکل مار رہا ہے، ادھر گاڑی مار رہا ہے، آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یعنی ہم نے مذہبی جو ہماری رسومات ہیں ان کو، اور جو ہمارے فرائض ہیں، ہم نے اس کو کس سینس میں لے لیا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے مولوی صاحب نے بھی، ہماری ریاست نے بھی، ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس مذہب کو کوئی علیحدہ کسی خانے میں رکھا ہوا ہے، دیکھیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے، حالانکہ یہ تو بنیادی طور پہ انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے، یہی دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، دین کے علاوہ آگے کی آخرت کی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں بنیادی طور پہ ناظرین کے لیے ہے کہ ناظرین کو بھی، خیر بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں ہم نے کیا کہنا ہے، ہم تو اس طرح کے شاید مذہبی اسکالر نہیں ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ علم تو ہے جس کے مطابق ہم بتا سکیں کہ انسان کو بنیادی طور پہ مذہب اور یہ جو دین اور دنیا ہے یہ اکٹھے ہے، کوئی رہبانیت نہیں ہے، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی ترازو کے 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں کہ جی یہ میں نے ادھر جو ہے نا آج نماز پڑھ لی، اس کا علیحدہ ہے کوئی چیز، اور یہ جو میں مطلب جھوٹ بول رہا ہوں یا کسی کے ساتھ دغا کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں، وہ کوئی علیحدہ نہیں۔ نماز ہو، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، ساری چیزیں جو ہے نا، حج ہو، یہ بنیادی طور پہ تو انسان کو ایک ڈسپلن بھی سکھا رہا ہے اور اس کو تعلیم دے رہا ہے کہ آپ نے غلط کام نہیں کرنا ہے۔ بیسیکلی دیکھیں اگر آپ تو یہ دین کے اندر یہ ساری چیزیں روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں، نمازیں 5 وقت کی روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں، آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی، یہ بھی آپ کی دین میں ویسے ہی شامل ہے، اور لوگوں سے پیار محبت سے رہنا، اور بہت ساری چیزوں کی جو روزے میں پابندیاں ظاہر کی جاتی ہیں وہ آپ کی نارمل لائف میں بھی ہیں، لیکن ہم وہ اسپیشلی 1 منتھ میں ان چیزوں کو زیادہ ہیوی کر کے کرنا، ہم نے کچھ نہیں ہوتا، بس اس کو ہیوی کر لیتے ہیں، ہم نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، صرف 1 یہ ٹائم کی بات روٹی آپ کے نے، علاوہ ہم کچھ نہیں نہیں چھوڑتے ایک روزے وقت میں۔ کی روٹی نہیں بھی، وہ شام کو ہم جو ہے نا وہ جیسے آپ نے پہلے کہا پکوڑے اور سموسوں کے چکر میں پتہ نہیں اور زیادہ وہ کھا کہا لی جاتا ہے نا کہ رمضان کے روزے فرض ہے، پکوڑے اور سموسے نہیں فرض ہے، لیکن ہمارے پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ ہاں ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید روزوں نہ کے بنی ہو ساتھ تو کوئی گھر میں چیز ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو شاید ہمیں پورا ثواب نہیں ملے گا، ایسے شاید لگتا پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے۔ ہے۔ یہ اچھا بڑی اس میں عجیب بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ اچھا اذان ہو رہی ہے تب تک کھانا ہے یا اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لینا ہے، تو اس میں بھی بڑی بحث و مباحثہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ ایک خیر یہ مذہبی لوگوں کا زیادہ فیلڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ بھی اس پہ تبصرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جیسے عید آ رہی ہے یا روزے شروع ہوتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سائنٹیفکلی یہ وہ کیا ہے، اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی روزے
روزے فلاں دن سے شروع ہوں گے، اس لیے کہ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اب ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ چاند کی سچویشن کیا ہوگی جس دن. تو وہ ہمیں یہ جو بڑے بڑے ادھر ادارے بنا کے اب ان پہ رویت کیا حلال تنقید، کمیٹیاں. جی وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی عجیب سی بات ہے. جب آپ نے اتنی ساری چیزیں جو ہے نا آٹومیٹ کر دی ہیں، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہر چیز کی ہر سچویشن اور چاند کی پوزیشن کا پتہ ہے، تو ہم اس کو کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے؟ کیونکہ جیسے یعنی سعودی عرب نے تو ابتدا کر دی، اب مڈل ایسٹ میں جو روزے شروع ہوئے ہیں وہ ظاہر فالو کرتے ہیں ان کا GCC جو ہے گلف کوآپریشن کونسل، جس میں یہ سارے UAE یعنی متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، عراق، یہ سارے کنٹریز آتے ہیں، عمان اور یہ بحرین وغیرہ. تو انہوں نے سب نے، کویت وغیرہ نے، سب نے جو ہے نا ایک دن شروع کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم سعودی عرب میں یہ سائنٹیفکلی اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. یہ لوگ بیٹھ کے جو یعنی ایک زمانہ تھا ظاہر ہے جب یہ سائنٹیفک ترقی نہیں ہوئی تھی، تو لوگ بیٹھ کے ظاہر ہے ہم بھی دیکھتے رہے چاند دیکھا کرتے تھے. اب وہ چاند کی پوزیشن چونکہ پتہ ہے اور سائنٹیفکلی ثابت ہے کہ فلاں دن یہ میچور ہو جائے گا، یہاں پوزیشن ہوگی، اس دن سے روزے شروع ہوں دیکھیے گے. اب میرا ایک خیال ہے کہ فواد آپ چودھری صاحب نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ میں 100 سال کا کیلنڈر بنا دیتا ہوں کہ کب روزے شروع ہوں گے، کب عید ہوگی. وہ میرا خیال ہے دیٹ واز دا بیسٹ. اس پہ پھر یہ ہمارے جو جن کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے نا، انہوں نے پھر نہیں انہیں کو ہونے مسئلہ دیا. ہوتا ہے زیادہ. بالکل. اب دیکھیں آپ جناب، ابھی ہم نے ادر کنٹریز کی بات کی ہے کہ اتنے فلاں فلاں کنٹریز نے ایک ساتھ اتفاق کر کے روزہ رکھا. بالکل. ہمارے پاکستان میں ہی 3 الگ جگہ سے روزے ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں نہیں، اس پشاور میں بار الگ اچھا آپ کو چاند پتہ ہے نکلتا وہ پپلزئی صاحب کہیں پہ نظر نہیں ہے، شکر ہے لکیلی اس پہلے دفعہ ایک ہی دن ہو رہا ہی ہے، روزے ورنہ شروع پشاور ہوئے. میں الگ چاند نکل آتا ہے، باقی میں الگ چاند نکل آتا ہے. ہاں پتہ اب نہیں عید کیسے کا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ عید کب ہوگی، لیکن یہ روزے تو کم از کم اکٹھے شروع ہو گئے سب ہیں. نے الگ الگ دین ایمان بنائے ہوئے، اپنے کو سمجھ نہیں آتا. یہ بات یہ سمجھ نہیں ہمارے آتی. سب سے زیادہ، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے اسکالرس کا اس میں قصور ہے، کیونکہ ہمارے اسکالرس اسلام کو اتنا سخت بنا دیتے ہیں جتنا وہ سخت ہے نہیں. بالکل صحیح ہے. تو ہم بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی فاسٹنگ جو ہے نا یا روزے جو ہے یہ ہر مذہب میں ہیں، تو انسان کی اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی ضرورت تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جب ہم نے بدھا کی بات کی یا اس کے بعد یہ ہندوازم اور یعنی کرسچنز ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، سبھی روزے رکھتے ہیں. تو یہ روزے بیسیکلی تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت سارے فوائد کا ایک مجموعہ بھی ہے. اس کے علاوہ کہ آپ کا ڈسپلن، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو. بڑا مضبوط ہوتا ہے. لیکن اس کا جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ ون آف دا ریزنس تو یعنی جو سکھاتا ہے، ایک تو نظم و ضبط سکھاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جیسے میڈیکل ریزنز آپ نے بتائیں وہ اس کے بڑے فائدے ہیں، اسپرچولی بڑے فائدے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو غریب آدمی کا احساس ہے اصولاً وہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ غریب ہے اور اس کو روٹی نہیں ملتی، وہ یعنی بھوکا مر رہا ہے، تو ہمیں اس کا بھی تو احساس ہونا چاہیے. کیا یہاں پہ تو ہاں میں پھر سے سویب کی جی بات جی کاٹوں جی گی کہ کیا ہم یہ احساس کرتے ہیں؟ غریب ایگزیکٹلی، کا احساس تب ہوتا ہے جب اس کی طرح دس سے از دا روٹی بگیسٹ کھائی جائے. کوشچن. ہاں ہے ہم لوگ اپنے دسترخوان پہ 15 قسم کے لوازمات رکھتے ہیں، تو غریب اس ہمیں دیکھ کے روزے بھی رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ہم یہ کیا بات احساس آپ کی کرتے ہیں؟ صحیح ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہمارے ہاں بہت سارے فلنتھراپسٹ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کا احساس بھی کرتے ہیں. آپ نے کم از کم اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ شام کو دسترخوان غریب مزدور جو ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا روزہ افطاری، اور اسی نے روزہ رکھا ہوتا ہے بنیادی طور پہ، تو وہ آ کے ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں یعنی وہ متمول لوگ جو ہے نا، وہ آ کے ان میں کھانا بانٹتے ہیں. کھانا یہ بھی ایک تقسیم بڑی کرتے، اچھی بیسیکلی بات ہے. دسترخوان لگاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہیں کہ سالہ سال دسترخوان لگے رہتے ہیں. اللہ ان کی کمائی میں برکت بھی ڈالے، مزید وہ آمین. سجاتے رہیں اسی طرح، اور سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ بھی اس طرح کر سکے. لیکن رمضان میں یہ چیز زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہر کوئی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. بالکل. راشن دیتے ہیں، زکوٰۃ خراج سب سے زیادہ زکوٰۃ کی وغیرہ جاتی دیتے ہے ہیں. ہاں رمضان میں. تو لیکن اگر دیکھا جائے جو غریب مستحق لوگ ہوتے ہیں وہ بےچارے شرم و شرمی میں پھر بھی رہ جاتے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح آپ ہے دیکھیں کہ بہت موسٹلی ساری لوگ ہو گئے سفید آج پوش جو آپ ہیں. سے بھی لیں گے، پھر ساتھ والے گھر سے بھی لیں گے، اس کے اگلی گلی سے بھی لیں گے، ہر جگہ سے اکٹھا کریں گے. جو بالکل سفید پوش ہوتے ہیں، جن کو شرم آتی ہے، جن کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، ان تک بیچاروں تک کبھی پہنچتی ہے، کبھی ایک نہیں تو وہ پہنچتی ہے. پروفیشنل طبقہ ہے نا جو بنیادی طور پہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہر جگہ سے جا کے لے لیتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں. لیکن وہ مزدور جو گھر سے آئے ہوئے ہیں، اور ظاہر رمضان میں کام بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس نے غریب نے چھوٹے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے جو ہے نا وہ جا کے عید بھی کرنی ہوتی ہے، اس کو
کو یعنی وہ نہیں مل رہی ہوتی، جاب نہیں مل رہی ہوتی یا کوئی کام نہیں مل رہا ہوتا، تو بنیادی طور پہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ غریب گداگر نہیں ہیں، بنیادی طور پہ یعنی وہ سیلف ریسپیکٹ والے لوگ ہیں، اپنی عزت کو رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے کھانا تو کھانا ایک ایسی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کام بھی، جیسے آپ نے کہا کہ کیا ہم احساس کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا بھوکے مر رہے ہیں، اور وہ لیکن نہیں، اسی طبقے میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ بھی ہے جو غریبوں کو کھانے دے بھی رہا ہے، بے ایسی شک بات نہیں ہے، ہمارا ایسا ایک ہی ہے. لیونگ سوسائٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، اور یہاں پہ الخدمت ایک وہ جو ٹرسٹ بنا ہوا ہے جماعت اسلامی والوں کا، وہ بڑا اچھا کام میں نے دیکھا ہے کہ چاہے یہاں پہ کوئی وہ آتے ہیں، بارشیں ہو جائیں، طوفان آ جائیں، جیسے لاسٹ ٹائم بھی فلیش فلڈز آئے، اور غریبوں کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا کام کرتے ہیں، یہ ایک، اور یہ ورلڈ ریکگنائزڈ اب ہو گیا ہے الخدمت کا کام جو ہے، جس کو یعنی ایوارڈز بھی مل رہے ہیں کہ وہ باقی بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ جماعت اسلامی کی ایک سبسیڈیری ہے، اور خیر ہمیں پارٹیوں سے تو کچھ نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ اگر کوئی ادارہ جو جیسے اچھا کام کر رہا ہے وہ کر رہا جیسے ایدھی صاحب ایک بڑا اچھا کام چھوڑ گئے ہیں ہم سب کے لیے، ہے. بے ایدھی شک. فاؤنڈیشن کا، وہ اس کا بیٹا ابھی بھی چلا رہا ہے، لیکن وہ ایدھی صاحب کے دور میں تو بہت زیادہ ایکٹیو تھا، ابھی بھی ایکٹیو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو ایدھی صاحب کا اپنا ایک امیج تھا، وہ بنیادی طور پہ، اور وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایدھی صاحب کہتے تھے کہ یہ انسان ہے، انسان کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی، میں ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، لیکن میرا مذاہب سے تعلق نہیں ہے، جو بھی نیڈی ہے، انسان ہے، انسانیت کی خدمت میرا کام ہے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی قرآن مجید آیا، اسلام آیا تو وہ انسانیت کے لیے آیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ تمام عالموں کے لیے، تمام مذاہب کے لیے وہ پیغمبر ہیں، اور انہوں نے جو یعنی ہمیں چیزیں دے کے گئے ہیں، اسلام دے کے گیا ہے، ان ساری چیزوں کا ہمیں کہیں نہ کہیں پازیٹیو اثر لینا ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں بہتر کام کرنا ہے۔ ہمیں یہ چلیں ماہ سیام جو ہے نا، یہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے ہمیں۔ چلیں اور کسی کا احساس ہونا ہو، مجھے بتائیں کہ سب سے پہلا احساس تو یہ ہے کہ میرے ہارمونز کا پرابلم ہے، وہ اگر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، کینسر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، میرے جو برین کے سیلز ہیں وہ ٹھیک کام کرنا شروع کر دیں، میری آنکھیں ٹھیک کام کرنا شروع کر دیں، میری باڈی ٹھیک کرنا شروع کر دے، تو میں یوزفل انسان کے طور پہ زندگی گزارتا ہوں۔ تو اس میں یہ تو بہت بڑی میں نعمت سمجھتا ہے ہوں اللہ کہ کی. کنٹریبیوشن ہے اسلام دیکھیے کی جو ہم اس میں لوگ دی گئی وہی ہے۔ بات ہے نا کہ پورا سال کھانا پینا اور کوئی احتیاط نہیں کرنا، وہ جو تھوڑے ٹائم کا ہمارے معدے کو بریک ملتا ہے نا، جس میں ہمارا وہ معدہ ریسٹ کرتا ہے، جیسا انسان کو نیند کی ضرورت ہے، ریسٹ کی ضرورت ہے، رات کو وہ سوئے نہ تو وہ صبح پاگل ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ اگر کی بات اسی صحیح طرح ہے۔ معدہ بھی صرف چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے، اس کو بھی ریسٹ نہ ملے تو وہ بھی بیچارہ پاگل ہی ہو جائے گا نا۔ نہیں، ان کا بتایا نا ذرا، وہ میرے جیسے لوگ جو کھانے پینے کے عادی ہیں وہ کیا کریں غریب ان کا وہ میدا جو ہے وہ جو ہے کہ وہ تھوڑا سا نا مقدار کو کم کر سکتے ہیں، کھانا اچھا، پینا چھوڑ مقدار نہیں کو سکتے، کم کر مقدار لیں۔ کم کر سکتے ہیں، ہاں تھوڑا سا وہ یہی ٹھیک ہے۔ کنٹریبیوشن، یہ آپ کا اور وہ دوسرا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا، وہ شام حساب ہے ہاں روزہ نہیں رکھا تو کیا وہ افطاری لازمی کرنی ہے، اتنے بھی کافر تھوڑی ہے۔ نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن افطاری میں خدا کے لیے تھوڑا سا ایک کام کر لینے کہ یہ پکوڑے اور سموسے ذرا کم وہ کریں۔ پنجابی کی میں سمجھتا کہاوت ہے ہوں کہ نا، ہاتھ ہولا رکھ کے استعمال کرنا، وہ والا سین ہے۔ تو ناظرین کے لیے یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جہاں پہ یہ روزے ہمیں جو ہے نا ایک ڈسپلن سکھاتے ہیں، وہاں پہ یہ بھی ڈسپلن سکھاتے ہیں کہ ہم شام کو جب یعنی افطاری کریں، ایک تو غریبوں کا احساس کریں، جو آپ کو یعنی ضرورت کا ہے اسی کے مطابق فاسٹنگ کریں، بریک فاسٹ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو پکوڑے اور سموسے اور یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں نا، یہ انسان کی صحت کے لیے بڑی خراب ہیں، بڑی مضر صحت ہیں، اور اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، انجوریس ٹو ہیلتھ ہیں۔ اس کا خیال رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کو فائدہ ہو، جیسے آپ نے شروع میں ہی کہا، تو وہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ ویٹ گین کر جاتے ہیں۔ حالانکہ روزہ سارا دن رکھا ہوتا ہے تو ان کو ویٹ گین نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ ہم تلی ہوئی چیزوں پہ جو ہے نا سارے دن کے بھوکے ہوتے ہیں،
اور ایک دم جو ہے نا وہ ہوس پرستی میں وہ ساری چیزیں کھانی شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہمیں تو ڈسپلن ہونا چاہیے. اب جیسے یہاں پہ اسلام آباد کلب ہے یا بڑے بڑے ہوٹلز ہیں یا بڑے میں نے دیکھا ہے جو بھی یہاں پہ پیکیجز چل رہے ہوتے ہیں, ہمارے شہروں کی میں بات کر رہا ہوں, دیہات کی بات نہیں کر رہا. بنیادی طور پہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی یہ ہم یعنی روزہ افطاری ہے, افطاری کے بعد ہم ڈنر کریں گے. خدا کے لیے یار یہ دو چیزیں مختلف کیسے ہو گئیں؟ وہی چیزیں ہیں, میں مطلب اتنی سی چیز کھا لیتا ہوں میرا تو پیٹ بھر جاتا ہے. افطاری اور ڈنر علیحدہ علیحدہ, یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے کبھی غور کیا ہے اس پہ؟ اب وہ ہم اپنا جو ایک ٹائم کا کھانا چھوڑتے ہیں نا وہ اس میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. نہیں ویسے یہ ہم نے ویسے نو ڈاؤٹ ہم نے غلط کانسیپٹ بنایا ہوا ہے. آپ کو ایک ہی چیز کرنی ہے, یا کھانا ہی رکھ لیں ڈائریکٹ, آپ کھجور سے روزہ کھولیں, پانی پیئیں اور ساتھ کھانا اس کے بعد کھانا کھا لیں. ہم لوگ لیکن روزے کے لیے اسپیشل اپنے لیے تردد کرتے ہیں نا کہ اتنی دنیا جہاں کی چیزیں بنانی ہیں, اور جس مقصد کے لیے روزہ ہوتا ہے اس مقصد کو سائڈ پہ کر کے بس کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑا کمال کی چیز ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے معاشرے میں ہماری فوڈ سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ گورنمنٹ کو, ریاست کو کوئی اس طرح کا ڈائریکٹو آنا چاہیے. گورنمنٹ اور ریاست تو الگ چیز ہے, لیکن آپ ایک جنرل سی چیز دیتے ہیں کیا اس میں ہمارا میڈیا کس طرح رول پلے کرتا ہے؟ وہ جب تک ایڈز چلاتا ہے, دسترخوان ٹیبل کے ٹیبل 100 لوازمات نہ پڑے اور رمضان کی رونق ہی نہیں ان کو نظر آتی, تو لوگ بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس چیز سے. نہیں وہ جو وہ مسالے دار قسم کے, وہ شان مسالے والا ہے یا کسی کا نام کیا لینا ہے, لیکن نیشنل مسالے والا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے وہ جو ہے نا اسپانسرشپ کے چکر میں وہ میڈیا تو اپنی پیسے کماتا ہے, جب بھی اس کی ایڈ چلتی ہے اس کو پیسے آ جاتے ہیں. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے, یہاں پہ ایک رسپانسبلٹی کا بھی ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی احساس کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی احساس کرنا چاہیے. چیزوں کو آسان, جس طرح کہا جاتا ہے نا اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل بنا دیا گیا ہے, اسی طرح نہ رمضان اتنا مشکل ہے جتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. اسی وجہ سے تو مہنگائی ہوتی ہے, لوگوں کی لالچ بڑھتی ہے, تو ادھر سے دکانداروں کی لالچ بڑھتی ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ اس کو بنیادی طور پہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے, ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پبلک سروس میسج کے طور پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ جو ایڈ ہے یہ تو بنیادی طور پہ کسی کمپنی کی ایڈ تھی, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کھائیں پئیں. تو یہ لیکن نارملی میڈیا یہ کرتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میرا ٹائم جو ہے نا وہ بڑا قیمتی ہے, اور اس میں یہ والی چیزیں جو ہے نا سب ادھر ہر بندہ اپنے مفاد کا, ہر بندہ, آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ انسان کے پاس اپنا شعور ہے, اللہ نے عقل دیا, اللہ نے قرآن دیا ہے, اللہ اس کو پڑھیں, اس میں ہر طریقہ لکھا ہوا ہے, تو آپ سمپل کی طرف زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اب قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں ایک بندہ بھی بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ پورے سال کا نا زور لگا دیتے ہیں, رمضان کے اندر 10 قرآن پڑھ لیے, 20 قرآن پڑھ لیے, سمجھ ایک لفظ کی نہیں آتی. اچھا, یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. بنیادی طور پہ ہم جب بھی نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نماز کے اندر کیا چیز ریسائٹ کر رہے ہیں, تلاوت کس چیز کی کر رہے ہیں, پڑھ کیا رہے ہیں, اس کا ہمیں معنی جو ہے نا کم از کم وہ نہیں آتا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ہمیں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا. اسی لیے وہ میسج میرا خیال ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک سائڈ پہ جو ہے نا آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہ آپ چوری چکاری اور دوسرا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ پروفیٹیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, منافع خوری میں انوالو ہو جاتے ہیں, تو بنیادی طور پہ یا کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مین جو ایشو ہے, جو ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, وہ ہم اس پیغام کو ہی سمجھ نہیں رہے ہوتے. اس لیے جو ہمیں مل رہا ہے اسلام سے, اسلام نے ایک سبق دیا ہے, وہ ظاہر عربی میں ہے, تو ہم نے صرف رٹا رٹایا کام کر لیا ہے. دیکھیں عربی جو ہے بیسیکلی ہر زبان, وہ کہتے ہیں نا ہر فادر آف ساری زبانوں کی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی عربی تو لازم نہیں, آپ کو گناہ نہیں ملے گا کہ اگر آپ اردو میں قرآن کو پڑھ لیں گے, بلکہ بہت ثواب ملے گا کہ آپ اپنی زبان میں کم سے کم اس کو سمجھ رہے ہیں. اور ترجمہ بھی آپ اردو انگلش, اردو اپنی زبان ہی ہے نا, اردو میں کر لیں. اب جیسا نماز ہے, نماز میں ہم عربی پڑھتے ہیں. نماز ویسے کہا جاتا ہے کہ بدکاری سے روکتی ہے, چوری چکاری سے روکتی ہے, شرک سے روکتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کرتے ہیں. تو نماز ہمیں کہاں روکتی ہے؟ وہ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نماز میں کیا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد جو ہے نا دعا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نماز خود ایک دعا ہے.
لیکن ہمیں ترجمہ پتہ ہی نہیں ہم نماز میں بول کیا رہے ہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ ہم دعا مانگ بھی رہے ہیں یا ہم نہیں دعا مانگ رہے پھر ہیں، اینڈ اپنی پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں، دعا تو پھر ہم اپنے انداز میں مانگتے ہیں نا، اپنی زبان میں مانگتے ہیں، اپنی خواہشوں کے مطابق لیکن جو مانگتے آپ ہیں نماز میں اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا آخری نبی رسول ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم لوگ جا کے بت پرستی میں گھس جاتے ہیں یا کسی اور چیز میں چلے جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اصل مقصد، اصل میننگ ہی نہیں پتا چیزوں کا۔ ایگزیکٹلی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین آپ کے لیے کہ بنیادی طور پہ ہم جو یہ عربی میں چونکہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بنیادی طور پہ پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ اور ہم بہت دفعہ یہاں پہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ بس رٹی رٹائی چیز کر لی، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہوگی، لیکن اس سے کے ساتھ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ دعا ہم اس لیے مانگتے ہیں، دعا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کہتی ہے یہ تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے دنیا، لیکن دعا میں چونکہ ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں، ہم اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم کرتے کیا ہیں کہ نماز، روزے اور حج کے بعد علیحدہ کچھ دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، مانگیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس کا وہ جو رمشا بات کر رہی ہے کہ بنیادی طور پہ بندے کو پتہ ہو کہ میں نے یہ قرآن پڑھا ہے تو قرآن کا پیغام کیا ہے، یہ جو میں نے ابھی یعنی اس میں آیتیں پڑھی ہیں، اپنی نماز پڑھی ہے، یا روزے میں بھی جیسے ہم روزے کی نیت کرتے ہیں یا کھولتے ہیں، اس کا تو تقریباً ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ مختصر ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ اپنی جو مین چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے، جو سبق ہے، جو درس ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ہارمونز والا، اچھا یہ ایک ڈسکشن ہے کہ یہ بڑا ہمارا جو روزہ ہے مسلمانوں کا اسپیشلی، یہ بڑا اس کا دورانیہ بڑا ٹھیک ہے، گو کہ گرمی اور سردی میں یہ کم اور زیادہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ 10 سے 16 آورز میں جو روزہ ہوتا ہے وہ ہیلتھ وائز جو ہے نا ہر لحاظ سے بڑا ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر یہی روزہ آپ 24 گھنٹے کا رکھیں گے تو پھر یہ شاید وہ ہیلدی ایکٹیویٹی کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ دیکھیں میرے خیال سے کرسچنس میں اسی طرح ہے نا، کچھ 24 آورس کے ہاں میرا خیال 2 آورس 24 کا آورز کا ہے، 22 کو آورز کا ہے، آپ روزہ صحیح کہہ ہوتا رہی ہیں، ہے، ہاں۔ وہ رکھتے تو وہ بھی ہے، لیکن اب وہ انہوں نے کمپلیکیشنز اتنی، حضرت عیسیٰ کو وہ مانتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ حضرت عیسیٰ نے بھی اتنا لمبا روزے رکھے ہوں گے۔ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے چونکہ میں ہسٹری شاید اتنا اس طرح جانتا نہیں ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تو کتنا، چونکہ وہ تو صعوبتوں سے گزر رہے تھے اس وقت بھی، آپ کو پتہ ہے وہاں کا جو اس وقت کا مذہبی طبقہ تھا وہ تو ان کو پرافٹ ہی نہیں مانتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ بہت ساری ایشوز تھے، الٹیمیٹلی ان کو یعنی انہوں نے وہ کر دیا، یعنی کروسیفائی کر دیا۔ تو وہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ہو سکتا ہے وہ 24 گھنٹے کا بھی وہ ڈسپلن کرتے ہوں، لیکن میں میڈیکل کے لحاظ سے آج کی جو سائنٹیفک ترقی ہے، آج یعنی ہم جہاں پہنچے ہیں اس کے 8-16 کی لحاظ سے ونڈو سب سے 10 اچھی ٹو رہتی ہے 16 آورز کا جو وہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ ہے، وہ ہیلتھ وائز ہر دیکھیں لحاظ سے ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جی، ایون میں دیکھتی ہوں یہ رمضان تو چلے سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اگر آپ جم میں جاتے ہیں نا، فار ایگزامپل جیسا میں کوشش کرتی ہوں کہ ویٹ لاس کر لوں، تو سب سے بیسٹ ہمیں کہا جاتا ہے آپ انٹرمیٹیٹ فاسٹنگ کریں۔ انٹرمیٹیٹ فاسٹنگ میں بھی آپ کا یہی سین ہے کہ آپ نے ایک ٹائم مطلب لائک صبح آپ کی ونڈو ہوتی ہے جیسا لائک 16 to 8 آورس کی، آپ نے 8 گھنٹے کھانا کھانا ہے اور 16 گھنٹے آپ نے اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے۔ اس دوران صرف فرق روزے میں اور انٹرمیٹیٹ فاسٹنگ میں یہ ہے کہ وہ جو بھوکا رہنے والا پیریڈ ہے نا 16 آورس کا، اس میں آپ پانی وغیرہ یا لیکوڈ چیز لائک کاوا، وہ لیتے کافی، رہتے وہ ہیں۔ بلیک کافی وغیرہ وہ لے سکتے ہیں۔ فاسٹنگ میں تو آپ وہ بھی نہیں لے سکتے نا روزے میں۔ اور صحیح۔ باقی 8 آورس میں آپ نے 12 بجے ناشتہ کیا ہے تو 2 بجے پھر کھانا کھایا، پھر رات 8 بجے کھانا کھا لیا، یہ ونڈو سب سے زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کمپیریزن رمضان کے، آپ رمضان میں روزے ہی رکھتے ہیں نا، تو یہی سین ہوتا ہے، اس وجہ سے فاسٹنگ کو سب سے اچھا قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ ہم نے جب نیو ایئر کا پروگرام کیا تھا، مجھے یاد ہے آپ نے ایک ریزولوشن تھی کہ میں اس سال جو ہے نا سمارٹ ہونے انشاءاللہ جا رہی ہوں،
تو ابھی آپ نے کافی ساری وہ محنت بھی کی ہے. کچھ میرا خیال ہے وہ جو آپ کے مکان پہ قبضہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی کروا دی ہے. انہوں نے زیادہ بھاگ دوڑ کروائی ہے. انہوں نے بھاگ دوڑ آپ کی زیادہ کروا دی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ اب روزوں میں تو ڈیفینیٹلی اگر پکوڑے اور سموسے آپ نے نہ کھائے تو ایک اور آپ کا جو مائل سٹون ہے وہ اچیو ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا ایک ڈسپلن بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا وہ جو ریزولوشن تھی وہ جو آپ نے اپنے ساتھ کی ہوئی ہے کہ جی میں نے بہت سمارٹ ہونا ہے, تو آپ کا یہ ان روزوں میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی 4-5 kg جو ہے نا کم ہو جائے گا؟ امید ہے دیکھیں اگر آپ پراپرلی فاسٹنگ کریں تو ایک منتھ میں آپ اراؤنڈ 8 kg بھی لوز کر سکتے ہیں. 8 kg 8 kg تک آپ لوز کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی آج کل کی ماڈرن دنیا جو ہے نا یہ ایک دم کوئی ایسے کام شروع کر دیتے ہیں, اس سے بہت زیادہ ایک مہینے میں پتہ چلا کہ 15 kg لوز کر گئے, لیکن اس کا نقصان بہت ہوتا ہے. نقصان دیکھیں آپ نے لوز نو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے, میں اس چیز کو مانتی ہوں. میں نے خود 40 ڈیز میں نا میں نے 10 kg لوز کیا تھا. 40 ڈیز میں 40 ڈیز میں 10 kg 40 ڈیز میں 10 kg لوز کیا تھا, اور ود ان 30 ڈیز میں نے 14 kg آپ ہمالیہ پہ چڑھ گئی تھی, کدھر گئی تھی؟ نہیں, میں کھانا پینا نہیں کھاتی ہوتی تھی, روٹی چاول چھوڑ دیے ہوئے تھے. تو روٹی چاول کی حد تک تو ٹھیک ہے, سیلیڈ پہ تھی بالکل زیادہ, اور چکن کے اوپر تھی, اور ایگز کے اوپر تھی. اب اس دوران میں کیا ہوتا تھا کہ میں نے لوز تو کر لیا 18 kg, لیکن وہ تھا میرا واٹر ویٹ. وہ بالکل فرسٹ منتھ میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا تب میں نے لوز کر لیا 10 kg میں نے لوز کر لیا. لیکن اس دوران اس کے بعد کیا ہوا, میرا ویٹ اسٹک ہو گیا. 6 منتھ تک ویٹ گرا ہی نہیں, 1 kg نہیں گرا. پھر مجھے کہا گیا آپ نے گین کر کے دوبارہ گرانا ہے. پھر میں نے اس کو گین کیا, جو ویٹ میں نے لوز کیا تھا, لیکن وہ جب میں نے گین کیا نا وہ پھر وہاں پر اسٹک ہو گیا, پھر اس کے بعد لوز ہی نہیں ہوا. تو یہ آپ کو بہت سارے نقصان دے جاتے ہیں, آپ کو ڈائٹ چینج کرنی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ روزوں کی وجہ سے جو نا آپ کا ہارمونل سسٹم جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. تو آپ کا تو یہ مینلی جو میں ایشو سمجھتا ہوں کہ میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن ہارمونز کا زیادہ ایشو ہوگا نا جس وجہ سے وہ بندہ پھنسا ہوتا ہے. ہارمونز کا ایشو ہوتا ہے, نارمل PCODs وغیرہ اس طرح کی ڈفرینٹ لڑکیوں میں پرابلم ہوتی ہے. الحمدللہ اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے, نہ تھائرائڈ وغیرہ کا ایشو ہے, اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک نیچرلی فیٹ ہے جو بائی برتھ ہے نا, ظاہر ہے آپ کہا جاتا ہے. نہیں وہ آپ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کی پیاری اور وہ تھی, تو اس پہ وہ جو ہے نا آپ کو کھلایا پلایا, انہوں نے پیار محبت سے زیادہ کھلایا پلایا. میں اکثر اپنے ماں باپ سے اعتراض کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو 4-5 بچے نہیں دیے, آپ لوگوں نے ایک ہی کو 4-5 جتنا کر دیا. نہیں وہ آپ سے پیار محبت کرتے ہیں, ان کا تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ روزوں کا ایک جو بڑا جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یعنی وہ اتنا یہ سائنٹیفک ترقی بھی نہیں ہوئی تھی, ایگریکلچر بھی اتنا وہ نہیں تھا, تو گو کہ آبادی بہت کم تھی, لیکن اس زمانے میں بھی قحط آیا کرتے تھے. تو قحط آنے کی وجہ سے, خیر قحط تو ہماری یادگیری میں بھی ادھر ایتھوپیا میں اور سوڈان میں اور مختلف ملکوں میں جو ہے نا یہ آتے رہتے ہیں. گو کہ ابھی پریڈکشن یہ ہے کہ شاید آنے والے 10 سال میں ایک اور بڑا قحط بھی آ سکتا ہے. اور آپ کو نہیں, پاکستان میں نہیں, یہ افریقہ کے متعلق زیادہ کہا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں, پاکستان کو بھی فوڈ سیکیورٹی کا احساس ہے, میرا خیال ہے ہمیں بھی احساس کرنا ہوگا. ہمیں تو کچھ زیادہ احساس ہے, ہم لوگ تو قحط آنے سے پہلے ہی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. وہ تو پھر سونے کے بھاؤ بھیجتے ہیں چیزیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ روزو کا ایک بیک گراؤنڈ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ چیزیں جو ہے نا آپ اسپینڈ تھرفٹ نہ ہو جائیں, آپ بہت زیادہ وہ نہ کریں, آپ تھوڑی سی بچت کریں تاکہ یعنی کوئی ایسی قحط کی صورتحال نہ بنے. یہ بھی ایک میرا خیال ہے ڈسپلن تھا, اس زمانے سے چلا آ رہا تھا, جس وجہ سے اس کو احساس کیا. پچھلے دنوں الحمدللہ اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ کچھ لوگوں میں ہم بھی راشن تقسیم کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں جب بازار گئی تھی نا, ابھی ماما کے ساتھ بازار گئی وہ پیکس وغیرہ بنانے کی, میں نے بازار میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جس طرح عقل قحط ہے, لوگ سب نے آج ہی خرید لینا سارا کچھ. اتنا رش پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. بس وہ ظاہر ہے لوگ ایک دم پل پڑتے ہیں. تو وہ جو ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ڈسپلن کہیں نظر ہی نہیں آتا, پتہ نہیں کدھر جاتا ہے. ایک میں نے دیکھا ہے کہ روزے رکھنے سے رمشا آپ کا جو تھوڑا سا لائف سٹائل ہے نا, وہ بھی اس میں بھی ایک ڈسپلن آتا ہے. آپ تھوڑا سا
سا وہ کرتے ہیں، یعنی سادگی کہہ لیں اور کوئی چیزیں کہہ لیں وہ کر لیتے ہیں، اور اس کو میں نے دیکھا ہے کہ اس لائف سٹائل کے چینج ہونے سے بھی آپ میں ایک خاص قسم کی ڈیفینیٹلی مطلب روحانی قسم کی بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، مینٹلی آپ کو سکون مینٹلی بھی آتا ہے. آپ کا سکون آتا ہے، وہ جو جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں تو وہ ایک بڑی حاصل ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اس مہینے میں کم از کم ہمارے جیسے ملکوں میں وہ والی جو اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں وہ نہیں ہو رہی ہوتی، کمپیریٹیولی کوشش بہتر کرتے ہیں ہم ہوتا ہے. لوگ کمپیریٹیولی بے شک بہتر ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی یہ ساری چیزیں اپنانی چاہیے. دیکھیں نا، اگر ہم روزہ رکھ کے ہماری زندگی پہ، ہمارے روزمرہ کے دنیاوی کاموں پہ اتنا فرق نہیں پڑتا، الحمدللہ اللہ سب کا دسترخوان سجا کے رکھتا ہے آمین. اور رکھے بھی انشاءاللہ. تو وہ آپ دیکھیں، جب وہ کاروبار میں اتنا فرق نہیں آتا، کمائی میں اتنا فرق نہیں آتا، اللہ مزید برکت ہی ڈالتا ہے آپ کے کھانے پینے میں. تو Definitely. آپ سال ہر سال وہ ڈسپلن کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے. دیکھیں بات تو صرف ایک یعنی آپ کے پرائرٹیز کی ہوتی ہے. میں نے پریورٹیز دیکھا یہی ہے تو کہ دیکھیں وہ نا، اگر ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کو مکمل کیا جائے. صحیح ایون میں خود نماز ویسے نہیں پڑھ رہی ہوتی سال میں، لیکن رمضان میں کوشش کرتی ہوں میں پڑھوں. پھر میں اکثر میں بیٹھ کے سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں ابھی پڑھ سکتی ہوں نا، تو میں پورے سال کیوں نہیں پڑھ سکتی. صحیح بات ہے یہ ٹرو. اور اسی طریقے سے آپ اگر سارے دن میں کچھ نہیں کھاتے پیتے اور شام کو کھاتے ہیں تو آپ یہ والی چیز ادروائز بھی لائف میں آپ کھائیں بے شک، لیکن روزہ نہیں ہے تو وہ تھوڑا کر کے بھی اور آپ ایسے کیلوریز کا خیال رکھتے کم ہوئے بھی کر تو کر لیں، سکتے ہیں. تو اس چیز کو اگر اپنا لیں تو میرا خیال ہے کہ لائف کا ایک لائف سٹیبل ہو جائے گی بہت زیادہ. بالکل ایگزیکٹلی. تو اور اگر باہر کی یورپ کنٹریز میں دیکھا جائے تو وہ ماڈریٹ کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح نہیں ایک دفعہ بیٹھے ہیں تو آج ہی کھانا ہے سارا کچھ. ہاں وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اچھا مختلف ملکوں میں مختلف لائف سٹائلز ہیں. اب امریکنز کو دیکھیں تو وہ زیادہ فیٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی بڑی تعداد افریقنس ہے بھی جو، ہیں ہاں جی. اور یورپینز کو دیکھیں تو وہ سلم سمارٹ. سلم سمارٹ زیادہ ہیں. تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو باڈی سٹرکچر ہے نا یہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ قد کے لحاظ سے جو کہا جاتا ہے کہ وزن اتنا ہونا چاہیے، اس میں ایک فیکٹر جو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے وہ باڈی سٹرکچر بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کے جو باڈی سٹرکچر ہے اگر ایسا ہے تو کہ جس میں آپ زیادہ وہ یعنی شروع سے ہی بچپن سے کھاتے پیتے تھے تو بنیادی طور پہ اس کا پھر وہ والا یعنی سٹینڈرڈز جو ہوتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے تو کے جی، اکثر وہ نہیں ہماری ہوتا. لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ جی اس کے تو مطلب کہ اس کی ہڈیاں ہی چوڑی ہیں. ہاں ہاں ایگزیکٹلی وہ بات کی ایگزیکٹلی. جاتی ہے، اس کی ہڈیاں ہی چوڑی ہیں، تو ہاں وہ تو چوڑا چوڑا لگتا ہے انسان. ایگزیکٹلی تو وہ اب وہ تھوڑا سا بندہ ڈفرینٹ جتنا ہو بھی جاتا وزن ہے. کم کر لینا وہ پھر بھی موٹا ہی نظر آتا ہے. ہاں لیکن نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اگر زندگی میں جو ہم روزوں کی بات کر رہے ہیں، ماہ صیام کی بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ آپ اگر اسی کو ایز اے لیسن لے لیں، سبق لے لیں، تو آپ کو جو ڈسپلن روزے سکھا رہے ہیں اسی کو آپ کنٹینیو کر لیں تو آپ کا وہ جو سارے پرابلمز ہیں یعنی فیٹی ہونے کے یا آپ کی جو لائف سٹائل کے یا آپ کی ہیلتھ کے یا آپ کی روحانی ایشوز ہیں وہ سارے ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ Exactly. اسی کو اپنا لیں، ایز اے وے آف لائف بنا لیں تو پھر آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا بہت بہتر ہو سکتی ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ہو سکتے ہیں. ہاں ہم بنیادی طور پہ کرتے کیا ہیں کہ ہم نے وہ ساری چیزیں کہیں مختلف رکھی ہوئی ہیں. اتنی بڑی ایک وداؤٹ نیمنگ اینی باڈی اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز بھی 5 وقت پڑھ رہا ہے، لیکن جو ہی ناپ تول کا وہ آتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، وہاں پہ وہ 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے. تو یہ 2 علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. بنیادی طور پہ مذہب جو ہے نا جو چیز آپ کو دے رہا ہے، اسلام جو چیز سکھا رہا ہے وہ آپ نے پریکٹیکل لائف میں بھی وہی کرنا ہے. بالکل. ہم دیکھیں جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہم نے آخرت میں اس کا حساب تو دینا ہی ہے نا آخر. آپ ایگزیکٹلی اس سے بچ نہیں سکتے. کیا میں ہوں اب جیسا ایز اے عورت ہمارے لیے بھی اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، پابندیاں ہیں، میں بھی فالو نہیں کرتی، بہت ساری چیزیں غلطی ہو جائے، لیکن اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور انشاءاللہ نہیں. امید لیکن ہے کہ اس وہ میں بھی کرے گا آپ بھی. کو پتہ ہے کہ وہ یعنی کہا جاتا ہے کہ اسلام کے مطابق یہ جو حقوق اللہ ہے وہ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے وہ تو معاف ہو سکتے جائیں گے، ہیں، لیکن حقوق العباد العباد نہیں ہوں معاف گے. ہوں گے. دیکھیں بنیادی طور پہ لوگوں کو جو آپ نقصان ہاں پہنچا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب میں ایز اے گرل ہی بات کروں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آ کے تنزیہ کر رہے ہیں، جی آپ
بات کرنی ہے اسلام کے مطابق، خود حجاب نہیں کیا ہوا، خود یہ نہیں کیا ہوا، خود وہ نہیں کیا ہوا، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے جواب دینا اللہ کو، میری ذات سے آپ کو مسئلہ نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی میں میری جب وجہ سے کوئی آپ کو نقصان تو نہیں ہاں ہو میں رہا. آپ کو کوئی گالی گلوچ کروں یا آپ سے کوئی بدتمیزی کروں، تب اس کا حساب آپ نے، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی مجھے معاف نہیں، یہاں نہیں پہ کرے تو گا. اسلام کا بھی دیکھیں، اسلام آگے ہے بنیادی طور پہ بالکل ان پڑھ اور جاہلوں کے ہاتھ میں نے دیکھا ہے. میں مینلی میجر اس کی بات کر رہا ہوں، ماسز کی جو ان پڑھ ہیں. ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے جو ہے نا، وہ اچھرا میں جو ایک خاتون وہ دبئی سے پتہ نہیں کوئی فیشنیبل قسم کا لباس لے کے آئی، جس ہاں پہ اس کوئی حلوہ حلوہ لکھا تھا. ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ تو آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس پہ اس کو مارنے پہ تل گئے. وہ تو ہاں وہ لڑکی جو اے ایس یہ پی تھی، اس نے بڑا ہمت دکھائی. وہ یہ نقوی جو وہی ہے، بات ہے، یہ وہی بات ہے کہ آپ کو عربی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے، عربی لکھی ہے، لیکن آپ کو مطلب آپ ہی کو نہیں پتا. پتہ ہی نہیں ہے نا، یہ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ وہی بات آ گئی نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نماز میں پڑھ گئے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی. آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ نے آپ کو کیا کہا ہے، آپ ایک عربی کا ورڈ دے کے اس بیچاری بندی کے پیچھے پڑ گئے ابھی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس طرح کے فیشن وہ کہتے ہیں، بعد میں رپورٹیں آ رہی تھی کہ عرب ورلڈ میں تو عام ہے، عام ہے، وہاں پہ تو بالکل کوئی عام ایشو ہے، نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو عربی پتہ ہے، سمجھتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، غالب کے کچھ شعر و شاعری کی نا شرٹیں نکالنا شروع کر دی اردو میں لکھی ہوئی، تاکہ لوگ اس پہ اب باتیں نہیں بنائیں گے، وہ کنٹروورسی کو نا ٹرن کرنے کے لیے، کم اوور کرنے کے لیے. لیکن آپ ایک یہ ہمارا بند دماغ ہے نا، آپ اس عورت کو بول رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا، اس نے مار پیٹ کی، اس کو جلانے کی کوشش کریں کہ اس کو ہم کسی طریقے سے مار دیں، اس دکان کو آپ جلانے کی کوشش کریں، اور اس غریب سے معافی منگوائی جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب وہ 1000 آدمی ایک عورت کے پیچھے پڑے، کیا آپ 1000 آدمی غلط نہیں کر رہے؟ ایگزیکٹلی. آپ عورتوں کو بلا کے انہیں سمجھا لیں. اصولاً تو ان 1000 بندوں کو آپ کو سمجھانا تھا یا ان کو کوئی سزا دینی تھی، اس غریب کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. غلطی کر دیا تو اس کا مطلب کیا آپ 1000 بندے بلا کر اس عورت کی بےزتی کریں گے، جبکہ عورت سے اگر غلطی ہے، یا اسلام میں بھی عورت کی اتنی پردہ داری ہے جو بھی ہے، تو آپ مرد اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، آپ اس کو سرے بازار ذلیل کر رہے ہیں. یہی ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا ڈسپلن، ہماری ساری چیزیں ہیں، تو اصل میں تو وہی جو آپ نے شروع میں درمیان میں بات کی کہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عربی کا اگر ترجمہ آتا ہو تو عربی اگر ہم یعنی ایک تو ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا پرابلم ہے کہ ہماری آدھی آبادی آلموسٹ ان پڑھ ہے. یہ ہماری گورنمنٹ اور ریاست کا پرابلم ہے کہ وہ بچے جو ہے نا جو پڑھ ہی نہیں رہے. آبادی میں جو پڑھی لکھی آبادی ہے نا، پڑھی لکھی آبادی والوں کو بھی عربی کہاں آتی ہے؟ ایگزیکٹلی. ان کو بھی نہیں آتی، ان کو بھی نہیں آتی. انگلش ہی کو ہم اپنی ایجوکیشن سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جو بات یہ ہے کہ یہ جب تک یہ والا ڈسپلن کہیں نہ کہیں سے ہمارے سارے چیزیں جو ہے نا کہیں اپنے نظم و ضبط میں نہیں لائیں گے، جب تک چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، اس طریقے سے تو معاشرے ترقی نہیں کر سکتے. مجھے تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یعنی معاشی نظام ہو، ہمارا سیاسی نظام ہو، ہمارا جو مذہبی سسٹم ہے، اس ساری چیزوں میں نا کہیں ہم جو ایکچولی آئیڈیلی ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. اسی لیے شاید پاکستان پیچھے رہ گیا ہے. ہمیں اصل میں کرنا تو یہ چاہیے کہ اسی یعنی روزوں سے اور ماہ صیام سے سیکھ کے آگے چلنا چاہیے کہ جیسے اس میں ہم ڈسپلن کرتے ہیں، ہمیں ہر سسٹم میں ایک ڈسپلن رکھنا ہے. اور جب تک ڈسپلن نہیں ہوگا اس وقت تک کسی چیز کا کوئی حل نہیں نکلنے والا. میں یہ کہوں گی کہ جو ڈسپلن ہمیں کہا گیا ہے نا اس کو رکھنا ہے، جو ہم کرتے ہیں نا اس کو نہیں رکھنا، کیونکہ ہم تو روزے رکھ کے زیادہ لڑتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. کرتے ہیں نا وہ نہیں کرنا، جو ہمیں آرڈرز ہیں، جو ہمیں حق ہے، جو ہمیں کہا گیا ہے وہ کرنا ہے. یہ بڑی واقعی آپ نے صحیح بات کی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کو ایک صبر سیکھیں اس سے، یعنی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے ایک طرح سے صبر بھی کیا ہوا ہے نا. صبر کرنے کی بجائے آپ تو یعنی امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، آپ تو بے صبرے ہو جاتے ہیں. آپ ساتھ کے یعنی موٹر سائیکل چلانے والے کو جو ہے نا آپ گالم گلوچ کر کے چلے جاتے ہیں یا لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، اسپیشلی شام کے ٹائم میں نے دیکھا ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں یہ روزے یہ نہیں سکھاتے ہیں. کھلنے کے نزدیک ہوتا ہے تب تو گھر میں بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا یہ ہمارے میرے خیال معاشرے کا کوئی حساب کتاب ہے. مجھے نہیں پتا کہ باہر کی دنیا میں کیسے ہوتا ہے. کیا عرب ورلڈ میں یہی ہو رہا ہوتا ہے یا امریکہ یورپ جو مسلمان ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں یا صرف پاکستانی اور یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا میں ہی زیادہ ہوتا ہے ہم لوگوں میں. اس کا مطلب ہمارا خاص مزاج ہے، ہم اس مزاج کے مطابق جو ہے نا کوئی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. زیادہ شارٹ ٹیمپر ٹائپ کے لوگ ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، جس طرح کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، بس لڑنے مرنے بیٹھ جاتے ہیں.
تو یہ جو یعنی وہ کہتے ہیں کہ برین ٹیومر سے لے کر اور کینسر تک کا بھی یہ روزے ایک علاج ہیں، تو یہ بڑی ڈفرینٹ سی بات ہے اور بڑی اچھی بھی لگتی ہے، اور مجھے اس بات کی ویسے سمجھنی ہے کہ یہ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے یعنی بھوکا رہنے سے جو ہے آپ کی جو کینسرس جو ایفیکٹس ہوتے ہیں یا وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہوتے میرا ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے جہاں تک دیکھا جائے نا، میں کچھ کہہ نہیں سکتی سائنٹیفکلی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ویسے ہی ایک مائنڈ کے طور نہیں، پہ یہ میں نے باقاعدہ کہ لٹریچر میں پڑھا ہے کہ یہ چیزیں یہ ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں، ہوتی ہیں، ضرور ہاں۔ ہوتی ہے، لیکن ہوتی کس طرح ہے وہ اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ فاسٹنگ کے ڈیوریشن میں ہوتی ہے نا، تو آپ کی باڈی سے جو چیزیں سٹور کی ہوتی ہے نا باڈی نے، جو اللہ کا نظام ہے وہ اس کو یوز کرتی ہے، اس انرجی کو یوز کرتی صحیح، ہے، تو وہ آپ کی اوور آل باڈی تک اس کی سپلائی کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے بالکل، اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہاں، نارمل ڈیز میں ہم ہر وقت منہ میں کچھ ڈال کے رکھتے ہیں، صحیح، تو باڈی اس چیز کو بس چباتی رہتی ہے اور وہ سٹور کرتی رہتی ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کرتی۔ صحیح، رمضان میں جو بریک آتا ہے نا، اس وجہ سے یوٹیلائز ہوتی ہے انرجی، اور جتنے بھی اس میں کیمیکلز بنتے ہیں وہ ہماری پراپرلی سپلائی کیے جاتے ہیں، تو ہماری ریکوری چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ چلیں، میرا خیال ہے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ختم ہو گیا ہے۔ ہے۔ رمشا، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آج ہم بنیادی طور پہ رمشا اور میں ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ یہ ماہ صیام اور روزے ہمیں سکھاتے کیا ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، یعنی روحانی علاج سے لے کر جسمانی علاج سے لے کر اور میڈیکل کے علاوہ بھی ہمیں ایک صبر اور وہ ایک ڈسپلن سکھاتا ہے، روزے سکھاتے ہیں، تو ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، غریبوں کا احساس کرنا چاہیے، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کا احساس کرنا ہے، اور یہی بیسیکلی روزے سکھاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ پورے لوگوں نے جسم کا روزہ اس ہوتا ہے پورے ہمارے۔ جسم کا روزہ ہوتا ہے، ہمیں یعنی جھوٹ نہیں بولنا ہوتا، ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی ہوتی، ہمیں فراڈ نہیں کرنے ہوتے، یہی روزہ سکھاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ مجھے اور رمشا کو اجازت، اللہ حافظ۔